السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت ہم قم سے تہران کی طرف جا رہے ہیں اور تقریباً رستہ ہے 153 کلومیٹر، جو کہ تقریباً ہم کوئی 1.5 گھنٹے میں اس کو قطع کریں گے، اس کو طے کریں گے۔ تو میرے ساتھ ہیں جناب یہ سید شہباز اصفہانی، اور یہ میرے ساتھ اربعین میں بھی تھے، اور یہ دوسرے دوست ہیں ہمارے ساتھ، اور یہ کون ہے ہمارے بھائی؟ بخاری یہیں پہ اسٹوڈنٹ ہے۔ تو ہم جا رہے ہیں، اور وہاں پر اصل میں ہمارا مقصد یہ ہے وہاں جانے کا کہ جب میں پہلی مرتبہ یہاں آیا تھا، اور ہم یہاں پاکستان میں سنتے ہیں کہ ایران کے اندر اہل سنت کی مساجد بنانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جب وہ میں نے ویڈیو بنائی تو میں نے یہ دیکھا کہ ایران میں تو سنیوں کی نہ صرف مساجد ہیں، بلکہ صرف ایک صوبے کے اندر 15,000 مساجد ہیں، گرگان کے اندر، جس میں ہم جہاں کا وزٹ کیا تھا وہ ترکمان سہارا تھا۔ تو وہاں میں نے دارالعلوم کی ویڈیو بھی بنائی تھی، اور اس ویڈیو کے بعد مجھے یہ کہا گیا کہ نہیں، ہم تہران کی بات کرتے ہیں۔ تو اب مجھے یہاں پر قم میں سید شہباز اصفہانی ملے، انہوں نے مجھے کہا کہ رابطہ کیا، اور ان کو جب میں نے یہ بات بتائی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں، تو تہران کی طرف جا رہے ہیں۔ تو شہباز بھائی، انشاءاللہ فضل صاحب کی جو تحقیق مساجد کے حوالے سے تھی، گزشتہ انہوں نے مختلف شہروں میں مساجد دریافت کی کہ جہاں پر اہل سنت کی مساجد تھی، اور وہ لوگوں کا جو ایک ذہن بنا ہوا تھا پاکستان میں کہ ایران میں بالکل بھی اجازت نہیں ہے، چونکہ تشیع کی اغلبیت ہے اور وہاں پر پابندی ہے سرکاری طور پر مساجد بنانے کی، تو مفتی صاحب نے کہا کہ تہران میں کہا جاتا ہے کہ نہیں ہے۔ تو ہم نے جب رابطہ کیا تو ایک دو دوستان نے کہا کہ وہاں پہ مساجد ہیں، انہوں نے ایڈریس ہمیں بھیجا ہے، اور ابھی ہم مفتی صاحب کے ساتھ جا رہے ہیں، انشاءاللہ وہاں پہ پہنچ کے پھر آپ کو بیان کریں گے اور دکھائیں گے اپڈیٹ کرتے مسجد۔ ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، یہ ذرا سڑکوں کے آپ احوال دیکھیں کہ یہ یہاں پر، یہ اس کو ہم موٹر وے کہہ سکتے ہیں، ہائی وے ہے یہ؟ جی، موٹر وے کیا؟ موٹر وے ہی ہے۔ تو یہ ہائی وے ہے جو کہ قم سے تہران کی طرف جا رہا ہے، اور بہت خوبصورت ہے یہاں پہ، اور دونوں جانب پر۔ اور یہاں پہ میں نے ایک اچھی بات یہ دیکھی شہباز کے، جو آپ نے بتایا کہ جو حدود ہے جہاں تک ایک مسافر وہ قصر پڑھے یا مکمل نماز پڑھے، تو وہ بورڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے، حد بندی کی ہوئی ہے حد کہ بندی اس کی سے آگے آپ اب مسافر شمار ہوں گے۔ اب آپ قم کی حدود سے باہر نکل چکے ہیں، اب آپ مسافر شمار ہوتے اپنی نماز کو قصر پڑھیں گے۔ پھر روزے کے لیے بھی ہمارے ہاں فقہ میں یہی ہے۔ تو یہاں پہ تقریباً ایران کے ہر شہر میں حدود بندی کی ہوئی ہے۔ اصفہان سے بھی جب آپ نکلتے ہیں تو وہاں پر ایک جگہ پہ بورڈ آتا ہے کہ یہاں سے اب آپ مسافر شمار ہوں گے، اور آپ کی مسافت شرعی یہاں سے شروع ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ آپ نے ابھی ملاحظہ کیا، قم سے جیسے ہم نکلے ہیں تو ایک مقام پہ وہ بورڈ لگا ہوا تھا۔ البتہ مصعب ایک چیز ہے، جیسا کہ پہلے بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر کسی جگہ پہ آپ کو مسجد نہیں ملتی، آیا آپ اس کو منفی لیں گے؟ مطلب ایک مسلک کی مسجد اگر آپ کو نہیں ملتی تو اس کا کیا مطلب لیا جائے گا کہ بین ہے، وہاں پر پابندی ہے؟ اچھا دیکھیں، نہیں، یہ اس اعتبار سے تو اس کو میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن ایک بات ہے نا، لوگوں کے دماغ میں وسوسہ تو ہے نا، یعنی وہ وسوسہ لوگوں کے دماغ میں ڈالا تو گیا ہے کہ بھائی ایران میں نہیں ہے۔ جب ہم نے وہ دکھایا ہے کہ بھائی ایران میں ہے، خود ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تو اب انہوں نے کہا نہیں بھائی، ایران کی بات نہیں ہو رہی، تہران کی بات ہو رہی ہے۔ تو اب لازمی بات ہے، مسلمانوں کے درمیان میں یہ دوریاں تو نہیں ہونی چاہیے اس طرح ان بنیادوں کے اوپر۔ اور فار ایگزامپل اگر تہران میں نہیں بھی ہے تو اس کا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی خاص ایک بہت بڑا اثر پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کے دیگر علاقوں کے اندر سنی آبادی جہاں موجود ہے وہاں پر ہیں۔ اگر یہ ہو کہ وہاں بھی ان کو دارالعلوم نہ بنانے دیا جاتا ہو، وہاں بھی مساجد نہ ہو، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پر اتنے بڑے دارالعلوم ہیں اور اتنے اچھے بنے ہوئے ہیں، اتنا بہترین بنا ہوا ہے، ان کی مسجدیں بھی ہیں، اور وہ آزادی کے ساتھ وہاں نماز پڑھتے ہیں، تو پھر یہ محض ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والی بات ہے، اور کچھ نہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، جیسا کہ آپ کی خدمت میں پہلے بھی بیان کیا تھا کہ اکثریت اگر کسی علاقے میں ایک اسی مسلک کی وہاں پہ مسجد ہے، دوسری مسلک کی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پر اجازت نہیں ہے۔ اگر سرکاری طور پر اجازت نہ ہوتی تو ایران کے کسی شہر میں بھی نہ ہوتی۔ دیگر شہروں میں مسجد کا ہونا اس چیز کی دلیل ہے کہ یہاں پر کوئی سرکاری طور پہ پابندی نہیں ہے، اور آپ خود بھی سفر کر رہے ہیں، ابھی آپ اپنی اسی حالت اور اسی کیفیت کے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں ہر مقام پہ جہاں آپ چاہتے ہیں، اور آپ کو ایک امن تو یہ ایک اچھی کاوش ہے کہ لوگوں کو، کیونکہ
कहा है ना कि वहाँ पे दूर लोग बैठे हैं, पाकिस्तान में लोग बैठ के यहाँ जो उनको बताया गया, जो उन्होंने सुना, वो उसी को अपने जहन में बिठा कर यानी मुतमिन हुए बैठे हैं कि वाकईन ईरान में मसाजिद नहीं है, तासुब है, ये इस तरह की चीज़ें हैं। अच्छा, तो वही जनाब, ये हम ईरान में कौन सा इलाका ये? तेहरान से करीब है। तेहरान से करीब है, और यहाँ पर जूस पीने के लिए हम थोड़ा और रेस्ट करने के लिए हम बैठे हैं ताकि जूस वगैरह पी लें। मैं पी रहा हूँ जनाब ऑरेंज का जूस है। ये कौन से जूस है? हवीज, गाजर। गाजर, अच्छा, जज़ार यानी, हाँ जज़ार। यहाँ की गाजरें वो पीछे पड़ी हैं, अगर हाँ, गाजरें भी हैं। थोड़ी सी रंग मुख्तलिफ है इनका। कितने का है ये एक गिलास? कीमत नहीं पूछी। नहीं, कीमत बताएं इससे। हाँ जी, कम सार हाजा है 50,000 पुर्तगाल कम सार। 300 रुपये तकरीबन। पाकिस्तानी 300 नहीं, ईरानी बताया ना, ईरानी। 50,000। तो 50,000 का ये जूस हम पी रहे हैं। तो आप देख लें कि कितना पैसा आ गया हमारे पास। 50,000 रुपये का एक जूस हम पीने लगे। तो शहबाज, तुम बहुत अमीर आदमी हो यार, 50,000 के हमें जूस पिला रहे हैं, सिर्फ एक जूस। 2 लाख के जूस है। अच्छा, ये तमाम जो है ये 2 लाख के जूस है। वो बता भी दे कुछ। हमने बताया ना वो ईरानी पैसे हैं, यानी ईरानी 2 लाख बनते हैं, लेकिन पाकिस्तानी तकरीबन 1,000 रुपये बनते हैं। तो कोई आप इतनी संजीदगी से ना ले लीजिएगा कि कुछ पैसों की ज़्यादा फजूल खर्ची हो रही है। तो फजूल खर्ची नहीं हो रही है। है भी नहीं ना। अच्छा, होंगे तो फजूल खर्ची करें। अच्छा, है भी नहीं। लोग ये ना समझे तुम ईरान में रहते हो, पैसे तो होंगे तुम्हारे पास, ऐसे तो हो नहीं सकता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। परवरदिगार आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इस वक्त मैं तेहरान के बिल्कुल मरकज़ के अंदर खड़ा हूँ। तेहरान का सदर मकाम है, और जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि पाकिस्तान में हमारे यहाँ एक बात बहुत मशहूर है कि ईरान के अंदर अहले सुन्नत वल जमात की मस्जिदें नहीं हैं, उनके मदारिस नहीं हैं। 1 साल पहले मैंने जब ईरान का विज़िट किया था, तो मैंने जो तुर्कमान सहरा का इलाका है वहाँ एक अहले सुन्नत दारुल में वहाँ गया, और मैंने वहाँ का विज़िट किया, और उस मदरसे की वीडियो हमने बनाई, और अहले सुन्नत उलमा का काफ़िला था। उस मदरसे की वीडियो जब यूट्यूब पर और सोशल मीडिया के ऊपर नशर हुई, तो लोगों को ये बात मालूम हुई कि जो हमारे यहाँ गलतफहमी पाई जाती है मुसलमानों के हवाले से, ख़ास तौर पर ईरान और पाकिस्तान के हवाले से जो बात बताई जाती है कि वहाँ पर अहले सुन्नत की मसाजिद और मदारिस मौजूद नहीं है, तो वो गलतफहमी का इज़ाला हुआ और उसको बहुत पसंद भी किया गया। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि हम ये क्यों कर रहे हैं और मैंने वो वीडियो क्यों बनाई। उसका बुनियादी मकसद ये था कि मुसलमानों के हवाले से जो हमने एक दूसरे के बारे में गलतफहमी बना ली है, उस गलतफहमियों का ख़ात्मा हो और हम एक दूसरे के करीब आएँ, ताकि मुसलमान वो दुनिया भर में मुत्तहिद हो सकें। तो लेकिन जहाँ पर उस वीडियो का एक अच्छा मुस्बत पैगाम गया, वहाँ पर कुछ लोगों ने ये कमेंट्स किए कि हम तो ईरान की बात नहीं करते हैं, और मेरे पास भी बहुत सारे लोगों ने ये बात की कि हम तेहरान का कहते हैं कि तेहरान के अंदर कोई अहले सुन्नत की मस्जिद मौजूद नहीं है। इसलिए जब मैं आज कुम पहुंचा हूं, तो वहां से मैंने दोस्तों से रब्ता किया। शहबाज भाई भी चूँकि कुम में होते हैं, तो इनसे मैंने ये कहा कि मैं तेहरान के अंदर मुझे एक ऐसी मस्जिद का आप विज़िट करवाएं कि जो अहले सुन्नत वल जमात की हो। तो हमने गूगल किया, वहाँ पर देखा तो इस मस्जिद का नाम आ गया, जो कि मस्जिद अन-नबी है। और मैं शहबाज भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पर मुझे लेकर आए। शहबाज भाई, हम यहाँ का आज विज़िट करेंगे, और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इसके अंदर हेल्प की। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये अहले सुन्नत वल जमात की है ये या नहीं है। इर्द गिर्द में मैं आपको बताता चलूँ कि ये बिल्कुल ईरानी है, मैं किसी और जगह पे खड़ा नहीं हूँ। गूगल की भी लोकेशन मैं वहाँ पर अपनी वीडियो के अंदर मैं इसको डाल रहा हूँ, ताकि आपको मालूम हो जाए कि ये तेहरान के अंदर ही है और हम इसका विज़िट करें। आइए दोस्तों, पहले नाम इसका दिखा पहले दें। नाम ये देखें, ये है महल्ला अहदास नाम है, और मस्जिद उन-नबी, मस्जिद उन-नबी ये मस्जिद उन-नबी नाम है है इसका, और ये मस्जिद है। हाशमी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो जो अभी आपने देखी है, ये मेरे हालिया दौरा ईरान की है, जिसमें मैंने तेहरान का विज़िट किया, और वहाँ मैं गया और एक अहले सुन्नत मस्जिद वहाँ पर हमने तलाश किया और उसका विज़िट किया। लेकिन ये वीडियो मुकम्मल नहीं हो सकी, अफ़सोस के साथ। मुझे बहुत दुःख और अफ़सोस है। उसकी वजह ये है कि जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, मैं था और मेरे साथ शहबाज अस्फ़हानी थे, तो उस वक्त मस्जिद क्लोज़ हो रही थी, यानी इशा की नमाज़ हो चुकी थी और हम लेट पहुँचे थे वहाँ पर। मैं कुम था और कुम से वहाँ तेहरान हम गए, और फर्स्ट टाइम जा रहे थे। गूगल मैप हमने लगाया हुआ था,
اور اس سے یہ بات بھی آپ کو معلوم ہوگی کہ یہ ویڈیو بالکل ریئل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا طے شدہ کوئی پروگرام ہوتا یا وہاں کی انتظامیہ سے ہماری بات ہو چکی ہوتی، اجازت لی ہوتی، تو یہ ویڈیو مکمل ہوتی۔ لیکن جیسے ہی ہم وہاں پر پہنچے ہیں تو عشاء کی نماز بھی ہو چکی تھی، بچوں نے وہاں پر قرآن مجید کی تعلیم بھی حاصل کر رہے تھے اور ان کی کلاس بھی اختتام ہو چکی تھی، تو کوئی اجازت بھی ہم نے وہاں لوگوں سے نہیں لی اور ویڈیو بنا دی۔ لیکن اسی میں ہی جب وقت ختم ہوا تو وہاں کے جو قاری صاحب تھے ان سے میں نے بات کی کہ ہم یہ ویڈیو آگے مکمل کرنا چاہتے ہیں اور مسجد اندر سے دکھانا چاہتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی میں نے ان کو بیان کی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے یہ سنا ہوا ہے پاکستان کے اندر کہ ایران میں مسجدیں نہیں ہیں، لیکن گزشتہ سال جب میں یہاں پہ آیا تھا تو میں نے وہاں پر ویڈیو بنائی تھی، اور جو ترکمان صحرا کا علاقہ ہے قراباغ، وہاں پر ایک دارالعلوم کا وزٹ کیا تھا اور اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہوئی ہے۔ وہاں پر اہل سنت کے مدارس بھی موجود ہیں، مساجد بھی ہیں، وہاں کے علماء کا، اہل سنت علماء کا انٹرویو میں نے کیا ہے جو کہ یوٹیوب پر موجود ہے۔ تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ تہران کے اندر ہم نے یہ سنی ہوئی ہے بات کہ تہران میں اہل سنت کی کوئی مسجد نہیں ہے اور نہ یہاں پر بنانے دی جاتی ہے مسجد اہل سنت کی، اور نہ ان کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے، نہ مسجد موجود ہے، نہ جمعہ کی نماز ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ ہمیں اندر سے اس کو کور کرنے دیں۔ اندر سے ہم نے اس مسجد کو دیکھا، لیکن وہ پہلے ہم نے دیکھا تھا، یعنی وہاں جب ہم پہنچے تو پہلے ہم نے وزٹ کیا، وہاں ان سے ملے اور ان سے یہ بات ہوئی کہ ہم اس کی اندر سے ویڈیو بنائیں گے، لیکن پھر اچانک سے انہوں نے یہ بات کہی کہ جب باہر سے میں نے ویڈیو بنانا شروع کی اور اندر ہم جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ اب وقت مکمل ہو چکا ہے اور ہم یہاں پر امن کی صورتحال کو دیکھ کر ہمیں اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ اس ٹائم کے بعد اب آپ مسجد کو کھلا نہیں رکھ سکتے ہیں، تو اس لیے اندر کو میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتا ہوں کہ اندر کی بھی آپ ویڈیو بنائیں۔ ہاں، اگر کسی اور ٹائم پر آپ آ جائیں، کل آپ آ جائیں تو آپ اندر کی ویڈیو بنا سکتے ہیں جب اس کا وقت ہوگا، لیکن افسوس میں پھر سے کہوں گا کہ اگلے دن میں وہاں نہیں پہنچ سکتا تھا، میں قم میں میری رہائش تھی۔ میں نے پھر کوشش کی کہ میں دوبارہ سے جاؤں، لیکن انشاءاللہ جب آئندہ جانے کا ارادہ ہوا تو میں مسجد کو اندر سے بھی آپ لوگوں کو دکھانے کی کوشش کروں گا، اور اندر وہاں پر باقاعدہ ایک بڑی مسجد ہے، یہ باہر سے آپ کو چھوٹی لگ رہی ہوگی لیکن اندر تقریباً 500 لوگوں کی نماز پڑھنے کی جگہ وہاں پر موجود ہے، اور وہاں بچوں کو تعلیم بھی دی جاتی ہے، اور احادیث کی کتابیں بھی وہاں پر موجود ہیں۔ دیوبند مکتبہ فکر کی وہ مسجد ہے، جس طرح کہ میں نے وہاں پر دیکھا کہ بخاری اور دیگر جو کتابیں ہیں حدیث کی اہل سنت کی وہ وہاں پر رکھی ہوئی تھی، ایک لائبریری وہاں موجود تھی، اور دیوبند کی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کی شروحات موجود تھی وہاں پر، اور جو قرآن کا ترجمہ تھا وہ بھی مفتی شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، ان کا ترجمہ وہاں پہ رکھا تھا۔ تو بہرحال اجازت نہیں ملی اس لیے یہ ویڈیو نامکمل ہے، لیکن بہرحال اس ویڈیو سے یہ بات ضرور ثابت ہو گئی اور میرے لیے یہ بات حجت ہو گئی کہ کم از کم ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ تہران کے اندر اہل سنت والجماعت کی ایک بڑی مسجد موجود ہے، جس کی میں ڈسکرپشن کے اندر بھی وہاں کی لوکیشن جو گوگل میپ کی ہے وہ وہاں پہ ڈال دوں گا۔ اگر کوئی شخص وہاں کا وزٹ کرنا چاہتا ہے وہ دیکھ سکتا ہے، تاکہ اسے یہ بات معلوم ہو کہ ہاں یہ بات درست ہے کہ وہاں پر اہل سنت کی مساجد موجود ہیں، اور جو لوگ یہاں پر یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ وہاں تہران میں اہل سنت کو مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے تو یہ بات غلط ہے۔ اور اس ویڈیو کا مقصد یہ نہیں ہے، ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی ایران کی حمایت ہے یا وہاں پر نہیں، مسلمانوں کے درمیان میں جو موجود غلط فہمی ہے اور اس وجہ سے یہاں پر جو پروپیگنڈا ہے اس کا خاتمہ کرنا ہے، تاکہ مسلمان آپس میں پیار و محبت کے ساتھ رہ سکیں اور دنیا کے اندر ہم مسلمان وہ متحد ہوں اور ہماری ایک یکجہتی نظر آئے، اور تکفیریوں کا پروپیگنڈا جو دنیا بھر میں وہ کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف اس کا خاتمہ ہو سکے۔ بہت بہت شکریہ دوستو۔ ہاں، میں یہ بات بتاتا چلوں کہ اس ویڈیو کی لوکیشن میں ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں، کوئی بھی شخص چیک کر سکتا ہے، ویریفائی کر سکتا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل وہ اس بات سے مطمئن ہوگا۔ اور یہ بھی میں یہ بتاتا چلوں کہ وہاں پر تہران میں صرف ایک مسجد نہیں ہے، 9 مسجدیں ہیں، آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں، خود بھی جا سکتے ہیں، وہاں کا وزٹ کر سکتے ہیں، وہاں لوگوں سے ملیں، تاکہ یہ جو ہمیں ڈرا کے رکھا گیا ہے، خوف میں رکھا گیا ہے، ہمیشہ ہمارے دماغوں کو بند رکھا گیا ہے، اس کا خاتمہ ہو سکے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔